الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں اور آپ مل کر ایک بار اس آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ رب ذوالجلال پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے گھر میں اکٹھا ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر جاندار نے، بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مسلمانوں، اس آیت مقدسہ کو جب تلاوت کیا جاتا ہے تو مومن کے جسم سے بال کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی شے کا نام ہے. موت وہ ہے جو ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتی ہے. موت وہ ہے جو باہی کو باہی سے جدا کر دیتی ہے. لیکن یہ موت وہ موت ہے جس کو انسان جب یاد کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا: اے میری امت کے لوگو، تم لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو ہر وقت یاد کیا کرو. یہ نہیں ہے کوئی مر گیا تو موت یاد آ گئی، بلکہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے.
مسلمانوں ایک پل کا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو موت سے پہلے ہم کہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں موت کی تیاری عطا فرما۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ موت کی تیاری کیا ہے۔ دنیا کے اندر مال و زر جمع کر لینے سے موت کی تیاری نہیں ہوتی، دنیاوی حرص و لالچ میں ڈوب جانا، اس سے موت کی تیاری نہیں ہوتی، پڑوسیوں کا راستہ بند کر دینا، پڑوسیوں کا پانی بند کر دینا، اس سے موت کی تیاری نہیں ہوتی، بلکہ موت کی تیاری کا نام یہ ہے انسان جو ہے وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہو، انسان جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق سے بھی واقف ہو۔ اب آئیے سنیے حدیث پاک کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو دنیا کے اندر تمہیں کوئی موٹا جانور جو ہے وہ کھانے کو نہ ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مرتبہ امہات المومنین ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، کیا اس دنیا کے اندر کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ سنو، وہ انسان جو دن و رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو دن و رات میں سرکار نے فرمایا 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، سرکار نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ ہنس ہنس کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو میرے آقا نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے نوجوانوں سنو، مجھے میرے رب کائنات کی عزت و جلالت کی قسم ہے، جو کچھ میں آخرت کے بارے میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو خدا کی قسم تم دنیا میں زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول آج ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ بہت تیز ہے، فلاں شخص جو ہے وہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے، لیکن آؤ مسلمانوں، آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتے ہیں کہ سرکار نے سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ ہوشیار کس شخص کو بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10واں شخص تھا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں تشریف فرما ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یعنی مجھ سے پہلے 9 شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں 10واں شخص تھا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسی مجلس پاک میں ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا،
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، سرکار اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار اور ہوشیار کون شخص ہے؟ یا رسول اللہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار اور ہوشیار کون شخص ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں موت کو یاد کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور سب سے زیادہ ہوشیار بھی وہی ہے جو موت کو یاد بھی کرتا رہے گا اور اس کے لیے زبردست تیاری بھی کر کے رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، ہماری مجلس پاک میں ہمارے قبلہ محترم المقام لائق صد احترام ماہر علوم و فنون رہبر قوم ملت جناب چودھری طالب صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، تو میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت آج ہماری اس مجلس پاک میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب مسلمانوں، یہ وہ موت وہ ہے جو بادشاہت کی وجہ سے کسی کو معاف نہیں کرتی، جو شہنشاہی کی وجہ سے کسی کو معاف نہیں کرتی۔ کیوں کہ اگر کسی تاج و تخت والے کو موت نہ آتی، قارون و شداد کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر مال و زر والے کو موت نہ آتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اور اگر کسی طاقتور کو موت نہ آتی تو مولا کائنات کو کبھی موت نہ آتی۔ پتہ یہ چلا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اس لیے ہر وقت جو ہے وہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اکثر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل، تم میرے ہاں ہر وقت آتے جاتے رہتے ہو، لیکن اے اسرائیل علیہ السلام سنو، جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو بہتر یہ ہے کہ میرے پاس چند قاصد بھیج دینا، یعنی میرے پاس 2-3 پیغامات ضرور بھیج دینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یعقوب علیہ السلام سنو، ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی روح قبض کرنے سے پہلے میں آپ کے پاس 3 قاصد ضرور بھیجوں گا۔ اب ایسا ہوا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری اور تمہاری طرح نہیں آتے، بلکہ مسلمانوں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اسرائیل میری بارگاہ میں واپس چلے آنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام، آج میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا،
اے اسرائیل علیہ السلام، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا میں تمہارے پاس 3 قاصد ضرور بھیجوں گا، لیکن اسرائیل میرے پاس تو کوئی قاصد بھی نہیں آیا، میرے پاس تو آپ کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے یعقوب علیہ السلام سنو، میرے 3 قاصد جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اے یعقوب علیہ السلام سنو، پہلے آپ کے بال جو تھے یہ کالے تھے، جب آپ کے بال کالے تھے تو سفید ہونے لگے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ اور اس کے بعد آپ کے بدن سے آہستہ آہستہ طاقت ختم ہونے لگی، آپ بڑھاپے کی طرف جانے لگے۔ اے یعقوب علیہ السلام یہ میرا دوسرا قاصد تھا، اور اس کے بعد آپ بالکل بڑھاپے میں پہنچ گئے، آپ لاٹھی کے سہارے چلنے لگے۔ اے یعقوب علیہ السلام یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام سنو، میرے یہ 3 پیغام دنیا کے ہر انسان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، جب انسان کے سر کے بال سفید ہونے لگے سمجھ لینا اسرائیل علیہ السلام کا پہلا قاصد پہنچ چکا ہے۔ جب بدن سے طاقت ختم ہونے لگے، انسان بڑھاپے کی طرف جانے لگے، تو سمجھ لینا اسرائیل علیہ السلام کا دوسرا قاصد پہنچ چکا ہے۔ اور جب ہم لاٹھی کے سہارے چلنے لگے، بدن سے بالکل طاقت ختم ہو جائے، سمجھ لینا اسرائیل علیہ السلام کا تیسرا قاصد پہنچ چکا ہے۔ تو مسلمانوں، جب ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن مقدس کی چند آیتیں پڑھ کر مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو پورا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار کا گزر 2 قبروں کے قریب سے ہوا۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، بے شک ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا اے میرے صحابہ جاؤ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے لائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کھجور کی شاخ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرے آقا نے کھجور کی ایک شاخ جو ہے وہ ایک قبر پہ رکھ دی، اور دوسری شاخ جو ہے وہ دوسری قبر پہ رکھ دی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، بے شک ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ بچ نہ سکتے تھے، بلکہ یہ بچ سکتے تھے لیکن یہ بچے نہیں اس گناہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک ان میں سے ایک شخص کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا، وہ دنیا میں جو ہے وہ چگلی لے کے چلتا تھا، اس لیے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر مسلمان کی بدگوئی کیا کرتا تھا، یعنی میرے آقا نے فرمایا پہلا شخص جو ہے وہ غیبت کرتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب سنیے کہ میرے آقا نے کھجور کی 2 ٹہنیاں ان 2 قبروں پہ رکھ دی، اور سرکار نے فرمایا جب تک یہ لکڑیاں تر رہیں گی ان 2 قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ پتہ یہ چلا ہم قبر مبارک پر جو پھول ڈالتے ہیں یہ بھی تر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ ایک نیکوکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی پورے قبرستان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی اے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
میری ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے وہ مال و زر کو نہیں دیکھتا، وہ آنے والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ آنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کی نگاہ فوراً دل پہ پڑی، دیکھا کہ عورت بڑی مجبور ہے۔ پوچھا اے عورت کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی حضور میری جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری لڑکی جو ہے وہ قبر میں عذاب میں ہے یا ثواب میں ہے، یعنی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرات یہ مسجد شریف کے چندے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں گارڈ صاحب، تو آپ حضرات جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ یہی دیا ہوا پیسہ جو ہے کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے باعث شفاعت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی پہ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ہر عمل اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں، حضرات توجہ میری طرف رکھیے، کہ 3 عمل جو ہیں وہ ایسے ہیں اگر کوئی انسان دنیا میں وہ 3 عمل کر ڈالے، چاہے وہ دنیا سے چلا بھی کیوں نہ جائے، یعنی انتقال کیوں نہ کر جائے، تو بھی مرنے کے بعد قبر میں اس کو ان عملوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب وہ کون سے 3 عمل ہیں جن کی وجہ سے مرنے والے کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، پہلا عمل یہ ہے اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی مسجد بنا دے یا کوئی مدرسہ بنا دے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس انسان کو برابر ثواب ملتا رہے گا، چاہے انسان دنیا سے انتقال ہی کیوں نہ کر جائے۔ لیکن اگر اس نے دنیا میں کوئی مسجد بنا ڈالی، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی تو مرنے والے کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ دوسرا یہ عمل ہے اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی کو قرآن پاک کی تعلیم پڑھا دے، جب تک وہ بچہ دوسروں کو پڑھاتا رہے گا پھر وہ دوسرے کو پڑھاتا رہے گا، اسی طریقے سے یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا، تو جس شخص نے سب سے پہلے کسی کو قرآن پاک پڑھایا ہوگا، جب تک وہ دوسرا دنیا کے اندر اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرتا رہے گا، دوسروں کو پڑھاتا رہے گا، تو مرنے والے کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تیسرا یہ کہ اگر مرنے والا دنیا کے اندر اپنی نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر چلا جائے تو جب تک اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو قبر میں پورا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ عورت حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ وظیفہ کرنے کے بعد میں عالم خواب میں اپنی بیٹی کے حالات کو دیکھ لوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے عورت گھر چلی جا اور یہ وظیفہ پڑھ کر رات کو سو جانا، انشاءاللہ تو اپنی بیٹی کے حالات سے واقف ہو جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عورت گھر چلی گئی، اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنے کے بعد سو گئی۔ اس نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ قبر کے اندر بڑے شدید عذاب میں مبتلا ہے، اس کی چیخ و پکار نکل رہی ہے، وہ عرض کر رہی ہے کوئی مجھے اس عذاب سے بچا لے، کوئی مجھے اس عذاب سے بچا لے۔
اس عورت نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ خواب دیکھتے ہی بیدار ہو گئی۔ جب صبح ہوئی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی اے میرے آقا، اے امام حسن بصری، آپ نے جو وظیفہ مجھے بتایا تھا میں وہ کر کے جب سو گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو عالم خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے شدید عذاب میں ہے، وہ چیخ و پکار رہی تھی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عورت گھر چلی جا اور اپنی بیٹی کے لیے فاتحہ خوانی کر، اس کے لیے ایصال ثواب کر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن گزر گئے، چوتھے دن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہی بیٹی خواب میں آتی ہے، وہی لڑکی خواب میں آتی ہے۔ کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، وہ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا اے لڑکی یہ بتا، اے بیٹی یہ بتا کہ 2 دن پہلے تیری ماں نے تجھے خواب میں دیکھا تھا کہ تو قبر کے اندر چیخ و پکار کر رہی تھی، تو عذاب میں مبتلا تھی، لیکن اے بیٹی یہ بتا کہ تو جنت میں کیسے آ گئی؟ وہ عرض کرنے لگی اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سنو، مجھے قبر کے اندر جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبر میں عذاب دے رہا تھا۔ لیکن ایک دن ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ ایک دن ہمارے قبرستان کے قریب سے جس میں میں دفن تھی، جس میں میں مدفون تھی، وہاں سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہو گیا۔ اس نیک بندے نے ہمیں السلام علیکم یا اہل القبور کہا، پھر ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس درود پاک کا ثواب ان سارے قبر والوں کو عطا کر دے۔ اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنو، اتنا کہنا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے جو ایک مرتبہ اس نے درود پاک پڑھا تھا، اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان والوں میں سے 40 قبر والوں کی بخشش و مغفرت کر دی، اور جن میں سے میں بھی ایک ہوں۔ اے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پتہ یہ چلا ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کو مرحوم کا پورا اس کو ثواب ملا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک نیک بنا، بالخصوص نماز پنجگانہ کا پابند بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اسلامی زندگی ایمانی موت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بہت سے بندوں نے پروردگار دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی جائز مرادیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلاتوں کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم حاضرین کے لواحقین عزیز و اقارب، رشتہ دار، حقدار، امیدوار جو بھی دنیا سے گزر فرما چکے، مولا سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ بالخصوص صوبیدار صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر و حشر کی سب منازلیں آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔